السلام علیکم، دیسی اینڈ اسپائسی فوڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور ڈیلیشیس سے آلو چکن کے کباب کٹلیٹس۔ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور بہت ہی کم بجٹ میں بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں اور بہت ہی کرسپی اور کرارے بنتے ہیں۔ تو بس آج کی ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے خاص جن لوگوں کو پسند ہے کرسپی اور کرارے فوڈز۔ تو ویڈیو کا آپ نے لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا ہے اور کرنا کچھ نہیں ہے۔ ویڈیو پسند آئے گی تو لائک ضرور کرنا ہے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آلوؤں کو لے کے اچھے سے واش کر لیا تھا، اس کے بعد چکور پیس کر کے ان کو بوائل کر لیا تھا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت کم ٹائم میں ہمارے آلو بوائل ہو جاتے ہیں۔ تو بس آلو ہمارے بوائل ہو چکے تھے، تو اس کا پانی میں نے چھاننے کے لیے اسٹینڈ میں رکھ دیا تھا اور ساتھ ہی ان کا چھلکا ریموو کر لیا تھا۔ اور اب میں پہلے کانٹے کی مدد سے، اس کے بعد پھر میں اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے میش کر لوں گی۔ تو ہاتھوں سے یہ بہت زبردست طریقے سے میش ہو جاتا ہے۔ تو جب تک ہمارا یہ آلو میش ہو رہا ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس کر کے لازمی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ تو یہاں آلو میرے میش ہو چکے تھے۔ اسپائسیز اس میں ایڈ کریں گے۔ 1 ٹی اسپون نمک شامل کیا تھا میں نے، 1 ٹی اسپون ہی میں نے کٹی ہوئی لال مرچ شامل کی تھی اور 1 ٹی اسپون پسی ہوئی لال مرچ شامل کی تھی میں نے اس کے اندر، اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر شامل کیا تھا چاٹ مسالہ 1 چمچہ بھر کر، اور پیسی ہوئی کالی مرچیں اور کٹا ہوا دھنیا، یہ دونوں میں نے موٹا موٹا کوٹ دیا تھا اور دونوں کو میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں۔ اور چکن کو میں نے بوائل کر کے الگ سے ریشہ کر لیا تھا، وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ اور ساتھ ہی باریک کٹی ہوئی 5 سے 6 ہری مرچیں اور خوب سارا ہرا دھنیا ہم اس میں شامل کریں گے، کیونکہ ہرے دھنیا کا فلیور اس میں بہت زبردست آتا ہے، تو ہرا دھنیا ہمیشہ اس میں زیادہ ہی شامل کریں۔ تو سارے اسپائسیز ایڈ ہو چکے تھے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ہمارا یہ مزیدار سا بنتا ہے، بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے کھانے میں۔ تو بس اس کو اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے ہم مکس کریں گے تاکہ سارے اسپائسیز چکن اور آلو اچھے سے مکس ہو جائیں۔ تو بس جھٹپٹ سے اس کو مکس کریں گے اور بنائیں گے اس کے کباب۔ تو آپ اس کے کباب کسی بھی شیپ کے بنا سکتے ہیں، چاہے تو گول بنائیں، چاہے تو آپ اس کو لمبے شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں۔ تو جس طرح کی آپ کی چوائس ہے آپ اس طرح اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں مسالہ میرا اچھے سے مکس ہو چکا تھا زبردست طریقے کا۔ آپ چاہیں تو اس کو 5 منٹ ریسٹ بھی دے سکتے ہیں۔ تو بس اس طریقے سے ہم تھوڑا تھوڑا سا لے کر اس کو اس طرح سے میں اس کو راؤنڈ شیپ میں اس کو بنا رہی ہوں۔ تو آپ اس کو کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں، بہت ہی ایزیلی یہ بن کے ریڈی ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں اچانک مہمان آ جائیں تو آپ یہ صرف آلوؤں سے بھی بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں جھٹپٹ سے، اور کھانے میں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں۔ تو کھانے میں اتنے کرسپی ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ آپ نے گھر میں بنائے ہیں۔ تو بس جھٹپٹ سے ہم نے اس کو سارے کے سارے بنا کر ریڈی کر لیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کتنے ایزیلی آرام سے ہمارے یہ زبردست سے آلو اور چکن کے کٹلیٹس کباب بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے میں سارے بنا لوں گی اور سارے بنا کے ہم ریڈی کر کے اس کو رکھ لیں گے۔ تو آپ چاہیں تو اس کو بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں۔ تو بس یہ دیکھیں سارے کے سارے میرے یہ بن چکے تھے، اور 2 بڑے آلوؤں سے میں نے اتنے سارے کٹلیٹس بنا کے ریڈی کر لیے تھے، اور زبردست ان کا کلر لگ رہا تھا، کتنے پیارے ہی لگ رہے تھے دیکھنے میں بھی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو سارے میں نے بنا کے اس کو ریڈی کر لیے تھے۔ تو اب ہم اس کو فرائی کریں گے۔ تو سب سے پہلے 1 عدد میں نے انڈا لے لیا تھا، اور انڈے کو ہم الگ سے ایک برتن میں لے کے اچھے سے پھینٹ لیں گے، کیونکہ انڈا لازمی اس کے اوپر لگتا ہے تاکہ ہم اس کو جب فرائی کریں تو یہ بالکل بھی ٹوٹے نہیں اور ایزیلی یہ اچھے سے فرائی ہو، کرسپی کرارے بنے۔ تو بس انڈا پھینٹنے کے بعد ہم اس کو اس طرح سے انڈے کی لیپ لگائیں گے۔ تو انڈے کی لیپ لگانے کے بعد یہاں میں نے 2 WT کے پیسز لے کے ان کو باریک چوپ کر کے اس کا بریڈ کرمس بنا لیا تھا۔ تو آپ بازار سے ریڈی میڈ بھی لے سکتے ہیں، اور گھر میں بھی آپ اگر آپ چاہیں تو 2 WT کے پیسز میں نے لے کے ان کو اچھے سے گریٹ کر لیا تھا۔ تو اتنا سارا ہمارا بریڈ کرمس بن کے ریڈی ہو گیا تھا۔ تو بس ہم نے اس کو انڈے میں لیپ کرنے کے بعد اس طرح سے اس کو کوٹ کرنا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے۔ تو یہ اس طرح سے کوٹ کر کے آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں، اور یہ دیکھیں زبردست سے ہماری کرسپی، جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو یہ
بالکل بھی ٹوٹیں گے نہیں اور بہت ہی اوپر سے بہت کرسپی اور اندر سے بہت ہی سافٹ بنتے ہیں یہ۔ تو بس آئل کو میں نے پہلے سے فرائی پین میں گرم کر کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ ہم اس کو ٹھنڈے آئل میں بالکل بھی نہیں ڈالیں گے، گرم آئل کے اندر ہم اس کو ڈالیں گے۔ اور سارے کے سارے اسی طریقے سے میں نے انڈے اور بریڈ کرمس میں ڈیپ کر لیا تھا، اور ایک طرف سے جب اس کا اچھا سا گولڈن کلر آ جائے گا تو 1 سے 1.5 منٹ کے بعد ہم اس کو چینج کریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست سا اس کا کلر آ رہا تھا، گولڈن سا۔ تو یہی کلر ہمیں اس کو چاہیے تھا، اور یہ دیکھیں نہ ہی یہ ٹوٹتے ہیں اور نہ ہی یہ بکھرتے ہیں۔ آپ ایزیلی اس کو بنا سکتے ہیں، تو آپ پہلی دفعہ بھی بنا رہے ہیں تو آپ ایزیلی اس کو بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں۔ تو بس یہ دوسری سائڈ سے بھی میں اس کو پلٹ دوں گی تاکہ یہ دوسری سائڈ سے بھی زبردست سے فرائی ہو جائے۔ تو بس ہلکے ہلکے ہم اس کو چمچے کی مدد سے پلٹتے رہیں گے تاکہ یہ چاروں طرف سے اچھے سے سیک جائیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے اس کو دونوں طرف سے اچھے سے سیک دیا ہے۔ تو بس یہ کرسپی کرارے تھے ہمارے کٹلیز بن کے ریڈی ہو چکے تھے، اور بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی تھی، بہت ہی زبردست بنتے ہیں۔ تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو بنا کے ریڈی کرنا ہے۔ اور بس اب یہ جھٹ پٹ سے ریڈی ہو گئے تھے، تو اب میں اس کو نکال لوں گی۔ یہ دیکھیں کتنا کرسپی سی اس کی لیئر آ رہی ہے اوپر سے، دیکھنے میں ہی اتنے زبردست لگ رہے ہیں، کھانے میں تو یہ بہت ہی فلیورفل لگتے ہیں۔ تو بس سارے کے سارے ہم اسی طریقے سے نکال لیں گے، اور بس میں نے سارے کے سارے اس طرح فرائی کر لیے۔ تو اب میں ان کو سرو کروں گی، تو آپ اس کو رائتے کے ساتھ، چٹنی کے ساتھ، مایا سوس کے ساتھ، آپ اس کو جس چیز کے ساتھ بھی چاہیں سرو کریں۔ بہت مزے کے بنتے ہیں، بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں، اور کم بجٹ میں بن کے یہ ریڈی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو لازمی ٹرائی کرنا ہے، اور مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ جھٹ پٹ سے آلو کے کٹلیز کباب کی ریسپی کیسی لگی۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملتی ہوں ایک اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ۔ تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے اور مزیدار سے کھانوں کی ریسپی انجوائے کرتے رہیں، اور جلدی جائیں ٹرائی کریں، اور مجھے لازمی کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی۔ انشاءاللہ آپ سے ملتی ہوں ایک اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ۔ تو جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔